أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد ہے متاع عالمی ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا. سرشک اہل مغرب میں ہے نیساں کا اثر پیدا، سرشک اہل مشرق میں ہے نیساں کا اثر پیدا، رسول اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. ربودات ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جہاں بینی سے ہے دشوار تر کار جہاں بانی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اور پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. حضرات گرامی، وہ دیدور چمن میں پیدا ہوا اور اس کا ظہور 7 فروری 1924 کو عمل میں آیا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ 2 جگہ یہ آیت الگ الگ ترتیبوں سے آئی ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی ذات بابرکت ہے جس نے آپ امیوں کے درمیان رسولا منہم ایک رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیہم، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی آیات کی تلاوت کرتا ہے. آیات کہتے ہیں آیت کی جمع، آیت نشانی کو کہا جاتا ہے. آیت جو مارک ہوتی ہے، قرآن کریم کی 114 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اس کا مطلب کہ وہ 114 جگہ نشان لگایا ہوا ہے کہ ایک آیت 6666 آیتیں ہیں 114 سورتوں کے اندر، تو مارکنگ 6666 جگہ لگا ہوا ہے. یہ ایک آیت ہے. اور زمین اور آسمان کی بھی آیتیں جن کو سائنس کہا جاتا ہے انگریزی میں، جو سائنس SIGNS، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں ہی کہا ہے. وَقَائِم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. ہماری کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، تم ان پہ سے گزرتے ہو لیکن اعراض کر جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آیتیں کہتا ہے. قرآن کریم کی آیات بھی جو پڑھی جانے والی جو ہے نا، یتلو علیہم، جو تلاوت کی جانے والی بھی ہیں، وہ بھی آیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ والے کی نشانات اور بیانات اور دلائل، وہ چاہے روحانی ہو، جسمانی ہو، زمین اور آسمان کے ہو، ان کو بھی آیات سے ہی تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں قرآن کریم سے پیشتر کی کتب ہائے سماوی میں تھیں، مدلل طریقے سے تھیں. آپ کو احمد کہا گیا ہے، آپ کو کل کی اوتار کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ جو لفظ امی ہے، امی کا مطلب ہے ماں. سب سے پہلے معنی جو لفظ امی کے نکلتے ہیں وہ ماں کے ہیں. کہتے ہیں ماں کو، اصل کو، جڑ کو، بنیاد کو. انسانیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جس طرح نمو اور نشو پاتی ہے، ایک ماں کے ذریعے سے ساری تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک ماں کے بغیر آج تک کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک یہی امی ہونے کی وجہ ہے کہ تمام اصل، جڑ،
بنیاد اور تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والی جو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امی نبی قرار دیا ہے۔ اور اس طریقے سے جس طرح انسانیت کو ایک ماں کے ذریعے سے، ایک رحم مادری کے بغیر انسان کی حیات اور بقا کا سامان نہیں پیدا ہو سکتا، انسان کی زندگی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ ماں جیسی شفیق نعمت اس کے سر پہ سایہ نہ کرتی رہی ہے، اسی طرح اس بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے اگر محبت مادری کی ضرورت تھی تو وہ شکل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ٹھیک اسی درد کو ہر دور میں اللہ والوں نے آگے لے کر بڑھا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم نے آپ فرماتے ہیں کہ 12 نہ 12 24 سال اللہ کے رحمت کی گود میں پلے ہیں یہ لوگ، تو یہ گود اس کی بھی تشبیہ دی جاتی ہے ماں سے، سمجھے آپ، کہ یعنی کہ گود کیا جو تشبیہ دی جاتی ہے وہ ماں کی ہی ہوتی ہے۔ یہ محبت مادری ہے جو انسانوں کو جو ہے نا حیات جاودانی بخشتی ہے۔ یہ ماں کے جیسی ہی محبت ہے کہ جو انسانوں کے اندر انسانیت کی بقا اور بہبود کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ان کو کفر، شرک اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر یہ جو ہے نا نور کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی کام جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کا اعادہ، اسی کا جو ہے نا دوبارہ سے اس کفرستان عظیم میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی قوت، وہی طاقتوں کو، وہی صلاحیتوں کو جو ہے نا دوبارہ دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے وہ نظارہ جو دنیا نے ایک دفعہ دیکھا تھا، وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ مساوات انسانی کے لیے، وہ انسانوں کو جانوروں کے درجے سے نکال کر ان کی اہمیت کو بنانے کے لیے، وہ اسلام کی شیرازہ بندی کو بکھیرے جانے والوں کے لیے جو ایک صف کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو نافذ فرمایا ہے۔ یہ وہ وجود ہے جو انسانوں کی محبت اس کے دل میں اتنی بسی ہوئی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، تمام خلقت اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی انسانوں کی محبت کا یہی درجہ اور کمال تھا، جو تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے رات دن، اس طرح ایک اللہ والے کو اس ہندوستان کی 101 ذاتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، انسانیت کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دوبارہ سے دلانے کے لیے، ان کے دلوں میں یہ انسانیت کی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، انسان کو اپنا رتبہ اور مقام سے شناسا کرنے کے لیے آپ نے جس طرح جو نشانیاں میں نے جیسے کہ پیشتر کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتبہ سماوی میں موجود تھی، اسی طرح ہندوستان کی کئی کتابوں میں حضرت صاحب قبلہ عالم قدس سرہ العزیز کا جو ہے نا وہ درج تھا، اور آپ کی تمام نشانیاں تھی۔ ایک اللہ والا اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے خدا کی مرضی کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ اس کے دل میں صرف اور صرف یہ انسانیت، اس کے اندر کبھی کوئی جو ہے نا حرص، لالچ اور طمع نہیں ہوتی۔ آپ کا مقام اور مرتبہ آپ کے اندر محبت اور الفت، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے ایک اللہ والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہر دور میں پڑی ہے جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کے مظہر ہونے کا جو ہے نا وہ مقام اور مرتبے کا شناسہ کیا ہے، انسانوں کو اللہ سے ملاقات کرنے کا آپ ذریعہ بنے ہیں۔ اور آپ کے دلوں میں یہ جو اللہ والے ہیں، ان کے دلوں میں انسانیت کی کیسی محبت ہوتی ہے، اس کا یہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو، اگر اشک بن کر میری آنکھوں میں اتر آئے اثر، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، کیا شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسان کوئی سودا نہ ہو۔ یہ انسانوں کی ہمدردی کا سودا سمائے ہوئے یہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو اپنی ذات میں دکھا کر دنیا کو فلاح اور بہبود پہنچانا جن کا مقصد ہوتا ہے، انہی کی یاد میں انسانیت زندہ اور باقی رہتی ہے، انہی کے نام سے شمس اور قمر باقی رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔